تو الحمدللہ آج 22 ذوالقعدہ 1447 ہجری ہے، اور آج سے کچھ دن بعد جو ہے وہ ذوالحجہ آنے والی ہے، قربانی کا موقع آنے والا ہے، حج کا موقع آنے والا ہے، حج کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اس وقت ہے بات کرنے کی جو مین مسائلس ہیں قربانی کے حوالے سے، اس کے لیے کہ مین مسائلس میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے، قربانی کے بہت سارے سوالات ہیں۔ تو آج تھوڑا سا جو مین ہے، جو پرنسپل رکھتے ہیں قربانی کے حوالے سے، تو آج ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں پہلا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ قربانی کیوں دیا جاتا ہے، قربانی کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، اور خاص کر کے امت محمدیہ میں۔ تو بیسیکلی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قربانی والا جو ایلیمنٹ ہے، قربانی والا جو عبادت ہے، یہ خاص طور پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ملی۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ جس میں قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں۔ اور آپ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے، وہ وحی کا 46 حصہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کمانڈ دینا ہو تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو خواب کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے جا کے اسماعیل علیہ السلام سے، اب یہاں پہ جو ہے وہ اختلاف ہے، سنی شیعہ میں اختلاف ہے کہ وہ جبی اللہ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے یا پھر اسحاق علیہ السلام ہے۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں جب اس آیت کے پاس پہنچے تو انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اہل سنت میں یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام جبی اللہ ہے۔ تو جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ خواب میں دکھایا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کر گزریے، جو آپ نے خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خواب میں بتایا ہے وہ پھر آپ کر گزریے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے راستے میں ریڈی ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ اس میں ایک پوائنٹ بھی نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں عمل کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ اگر وہ موقع اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ جانور اگر نہیں اتارتا تو اس میں یہ زیادہ چانسز تھے کہ آج ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑتا اللہ کے راستے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بالکل رحم والا ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل حکمت سے جو ہے وہ یہاں پہ کام لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ امتحان لیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب وہ اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور اسے جو ہے وہ الٹا لٹاتے ہیں تاکہ ان کا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ ان کو دکھے نہ، اور ان پر جو ہے وہ رحم تاری نہ ہو، رحم نہ لگے کہ میں اپنے بیٹے پہ چھری چلانے لگا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس سے جو ہے وہ ہمیں قربانی کا جو ہے عمل، قربانی کا جو ہے وہ عبادت ملی ہے۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں امت محمدیہ میں ہوتے ہوئے اس کا صرف حاصل ہے کہ ہم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے یہ قربانی والا ایلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کا جو موقع ہے اس کی الگ سے کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ جو چار جو ہے وہ فضیلت والے، جو حرمت والے جو مہینہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک الگ سے جو ہے وہ رجب، یہ تو تین کنٹینیوسلی ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک الگ سے جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ وہ حرمت والا ہے، تو اس پر جو ہے وہ زیادہ عبادت کرنی ہے، اور جو ہے وہ جنگی کاموں سے بچنا ہے، اور ان 4 مہینوں میں جنگ بھی حرام ہے۔ جو جنگ صفین والے جو جنگ تھی اس کو روک دیا گیا تھا۔ تو اس 4 جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کا جو پہلے 10 دن ہے، وہ 10 دن ایسے ہیں کہ پورے سال کا کوئی بھی مہینہ جتنا افضل نہیں ہے، وہ 10 دن اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ پورے سال میں جو عبادت کی جائے اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں جو عبادت کی جائے، یہ 10 دن میں جو عبادت کرنا ہے وہ سارے دنوں سے، سارے مہینوں سے بڑھ کے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی جہاد میں جائے تو اس جہاد میں جانے سے بھی بڑھ کے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اس جہاد میں جانے سے بھی بڑھ کے ہے، سوائے اس کے کہ وہ آدمی وہاں پہ جا کے شہید ہو جائے۔ یعنی جو شہید ہوتا ہے بس وہ فضیلت پا سکتا ہے یہ 10 دن کے دنوں میں، باقی اگر کوئی جہاد میں بھی جا کے کافروں کو قتل کر کے آئے، جنگیں لڑ کے آیا، پھر بھی وہ اس 10 دن کا جو ہے وہ عمل کو، اس 10 دن کا جو فضیلت ہے اس کو پا نہیں سکتا۔ اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں تحلیل، تحمید، تکبیر اور اللہ کی تسبیح کرنا چاہیے۔
یعنی لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی ورد کرنا چاہیے، جس کو ہم ایک کلمہ میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر الگ سے ایک فضیلت یہ ہے کہ 3 دن جو ہے وہ ہمیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد جو ہے وہ فجر سے لے کے 3 دن ہم جو ہے وہ عشاء کے بعد تک، مغرب کے بعد تک پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک اور امپورٹنٹ دن یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لے تو وہ 2 سال کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ قربانی میں صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیں صاحب نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کے معاملے میں صاحب نصاب کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا کے برابر پیسے ہو جو یوز نہ ہو رہے ہو یا سونا ہو، تو اس کو پھر زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ قربانی میں جو اجتہاداً انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ یہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ صاحب نصاب اس میں کوئی نہیں ہے، بس مال آ رہا ہے، مال آپ کے پاس ہے اتنا کہ آپ قربانی دے سکتے ہو تو وہ دے سکتے ہو۔ اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ کیا قرض لے کے قربانی دیا جا سکتا ہے؟ تو قرض لے کے بھی قربانی دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو سوچیں کہ نہیں قرض لے کے کیسے دیا جا سکتا ہے، تو ویسے تو ہر کوئی مقروض ہوتا ہے، آج کل کے لوگ ہر کوئی لون لیے ہوئے ہے، وہ بھی ایک مقروض کے کیٹیگری میں فال کرتا ہے، تو کیا اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے؟ وہ قرض کا جو بھی ہے وہ انٹرسٹ اور سود والا معاملہ، وہ تو اس کا الگ کہانی ہے۔ لیکن اگر کوئی مقروض ہے اور وہ اوپر سے قرض لے کے اگر قربانی دینا چاہتا ہے اور جس سے وہ قرض لے رہا ہے اس کو اس میں اجم اور مسمم رکھے کہ اس کو لوٹانا ہی ہے، تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ چوتھا چیز ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہو۔ قربانی کا جانور جتنا پرفیکٹ ہو، جتنا اچھا ہو، اتنا ہی بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی مال ہم خرچ کریں وہ بیٹر ہو، جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ بیٹر ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو گوشت اپنے گھر میں کھاتے ہیں وہ بہت مہنگے والے کھاتے ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ سستے جانور کا جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل یہ جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے۔ جو آپ اپنے لیے پریفریبل کرتے ہو وہ آپ اللہ کے راستے میں پریفریبل کرو۔ اس کے علاوہ سے جانور جب آپ خریدے تو اس میں دیکھے کہ کوئی نقص نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگ جو ہے وہ ٹوٹا نہ ہو، کہیں پہ جو ہے وہ چوٹ نہ پہنچی ہو، کہیں پہ کوئی زخم نہ ہو، کوئی گھاؤ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جانور کانا نہ ہو، یعنی اس کی آنکھ بھی صحیح ہو، یعنی جانور ہر اعتبار سے درست ہو، تندرست ہو، اور جانور میں کوئی بیماری نہ ہو، جانور کمزور نہ ہو، اس میں جو جانور کے جو باڈی ہے وہ گوشت ہے وہ اس میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو جانور آپ لے رہے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس پہ ہڈیاں دکھ رہی ہو اور اس کی وجہ سے آپ نے کم دام میں لیا ہے اور اللہ کے راستے میں اسے قربان کر دیا، تو یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے جو ہے وہ پرنسپل سرک ہے۔ اس کے علاوہ ایک مین جو ہے وہ جانور جو ہے وہ دوندا، یہ دوندا کا مطلب ہوتا ہے مسنہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے ایٹ لیسٹ کم سے کم 2 دانت نکلے ہوئے ہونا چاہیے۔ اور اگر بکرا ہو تو اس کا کم سے کم ایٹ لیسٹ 1 سال جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی 1 سال کے بعد والے جانور کو آپ قربان کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مین پرنسپل یہ ہے کہ وہ مسنہ ہونا چاہیے، اس کا 2 دانت کم سے کم ہونا چاہیے۔ 2 دانت اگر نہیں رہیں گے اور اس جانور کو اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تو وہ قربانی میں فال نہیں کرے گا، وہ درست عمل نہیں ہوگا۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جانور میں جو ہے وہ کتنے حصے ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں گائے اور اونٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ 7 حصے ڈلوائے تھے، اور اس کے الگ سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جس میں آپ 10 حصے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پریفریبل فقہا اور محدثین کے نزدیک، اہل سنت میں خاص کر کے، یہ 7 حصے ہی ہے۔ ایٹ لیسٹ 7 حصے ہونا چاہیے، زیادہ نہیں، لیکن آپ کم بھی دے سکتے ہیں، یعنی ایک جانور میں آپ 2 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک اکیلا آدمی بھی دے سکتا ہے، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 7 ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حصے ہیں۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ 7 حصے ڈلوائے تھے۔ اور اس میں ایک چیز اور میں ذکر کر دیتا ہوں کہ قربانی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ دینی چاہیے؟ تو قربانی پہلے آپ اپنے نام پہ دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے موقع پہ اپنا جو قربانی جو دیے تھے وہ 100 جانوروں کی دیے تھے، 100 اونٹ کے دیے تھے۔ 63 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا، اور اس میں محدثین نے اور اس میں اللہ کے رسول کی جو ہے وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 63 ایئرس جو ہے وہ زندہ رہنا تھا، جس کی وجہ سے وہ 63 قربانی اس وقت ایک ہی بار میں وہ کر دیتے ہیں، وہ ان کا حکمت ہوتا ہے۔ اور باقی جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ باقی کا جو ہے وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو ہے وہ جانور، یعنی یہ جو میں قربانی دے رہا ہوں، اس کو میرے حق میں، میرے اہل بیت کے حق میں اور تمام امت محمدیہ کے حق میں قبول فرما دے۔
تو یہ چیزیں ہیں کہ پہلے آپ اپنے نام میں دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر والے، اپنے خاندان کے نام میں. اب جو ہے وہ لوگ محبت دکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں جو ہے وہ قربانی دیں گے تو میرا محبت اظہار ہوگا. بھائی ایسے اظہار نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیا ہے آپ پہلے اس کو فالو کریں، تب یہ جو ہے وہ محبت کا اظہار ہوگا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جانور میں جو بھی گوشت ہوں گے اس کے کتنے حصے ہونے چاہیے. کیا 3 حصے جو ہے وہ کرنا سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ تو 3 حصے کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے پرنسپل بتا دیا ہے کہ جو بھی جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے اس کا جو گوشت نکلے اسے سب سے پہلے خود کھائیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے رشتہ دار کو کھلائیں، اس کے بعد جو غریب ہے، سواری کرنے والے لوگ ہیں، سفر میں ہے، اسے کھلائیں. یعنی یہ پرنسپل 3 ہی نکلتے ہیں. تو فقہا نے، محدثین نے اس کا پیٹرول یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں، یعنی 3 ہی حصے ہونے چاہیے. اب وہ 3 حصے مان لیتے ہیں، ایک خود کے گھر کے لیے ہے، باقی دوسروں کے گھر یعنی رشتہ دار. اب آپ کے رشتہ دار تو 10-15 بہت سارے ہوں گے، تو وہ کیٹیگریز 3 ہیں، باقی آپ کر سکتے ہیں. پرنسپل جو ہے وہ 3 ہی جگہ تقسیم ہوگی، باقی آپ اپنا جتنے جگہ بھی آپ چاہے وہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی فرض یا سنت والا عمل نہیں ہے، بس ایک پرنسپل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کے 3 ہی کیٹیگریز ہوں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایک خاندان میں ایک ہی قربانی ہوگی یا پھر ایک خاندان میں جتنے لوگ ہیں وہ قربانی ہوگی. تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جب قربانی کا وقت آتا تو اس وقت ہمارے گھر سے ایک ہی قربانی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیا جاتا تھا. لیکن بعد میں جب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اکسانے لگے کہ میں نے 3 قربانیاں دی ہے، تم نے ایک ہی دی ہے، ایسے کر کے، تو پھر لوگ جو ہے وہ ایک ایک گھر سے جو ہے وہ زیادہ قربانی کرنے لگے. تو آج کے وقت بھی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں یہی بہتر ہے کہ لوگ اگر ایک گھر ہے، ایک گھر میں ایک چولہے ہیں، اس میں لگ بھگ 4 بھائی ہیں، 4 بھائی کی جو 4 فیملیز ہیں، تو ایسا نہیں کہ اس گھر سے جو ہے وہ ایک قربانی دیا جائے اور وہ قربانی درست ہوگا. اسے چاہیے کہ 4 بھائی ہے، 4 انکم آف سورس ہے، تو اسے 4 قربانی دینی چاہیے. یعنی اگر ایک جانور میں 7 حصے ہیں تو وہ جو 4 بھائی ہے وہ 4 حصے الگ سے ڈالیں گے، باقی کوئی حصہ اگر ایڈ کرے تو وہ ہو جائے گا. لیکن 4 حصے ایٹ لیسٹ جانا چاہیے، تب جا کے جو ہے وہ درست ہوگا. تو ابھی کا جو ماحول ہے اس میں جو ہے کہ حصہ جو ہے وہ الگ الگ ہونا چاہیے. چاہے گھر میں کھانا ایک ہی جگہ بنتا ہو یا ایک ہی چولہا جلتا ہو، لیکن الگ سے حصہ ہر کسی کا جانا چاہیے. اور اگر انکم آف سورس الگ الگ ہے تو ڈیفینیٹلی جانا چاہیے. اور اس میں یہ جو ہے وہ آپ کو تلقین کرنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پیسے بہت انویسٹ کر دیتے ہیں اور ویسٹ کر دیتے ہیں. کوئی جس کی ضرورت نہیں ہے گھر میں وہ سامان لے آتے ہیں. تو قربانی ایسا عبادت ہے، ایسا موقع ہے کہ اس میں سال بھر کا 1 سال کا وقت ہوتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ایڈ کرنا چالو کرے. جیسے قربانی کا وقت آتا ہے ذوالحجہ، اس پیسے کو نکالے، قربانی میں حصہ ڈالے. تو یہ ایک تلقین اور ایک جو ہے وہ سجیشن تھی، ایک ریکمنڈیشن تھی کہ آپ چاہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لے. اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ حاجیوں کی قربانی کیسی ہوتی ہے. تو حاجیوں کی قربانی جو حج تمتع کرتے ہیں، یعنی حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جانور کو قربان کرنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حکم فرمایا ہے کہ جو حج تمتع کرے اسے چاہیے کہ ایک جانور ایز اے پینلٹی، کہ آپ نے ایک سفر میں 2 فائدے اٹھائے ہیں کہ عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرنا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کیا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا حاجیوں کی قربانی. وہ آپ مینا میں جو ہے وہ سارے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے حج کے موقع پہ. تو ایک یہ ہو گئی. اب جو وہ حاجیوں کا جو جانور ہے، حج کے لیے جو لے کے جاتے ہیں جانور، اسے ہدی کا جانور کہتے ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم میں بتایا کہ یہ ہدی کا جانور ہے. اور اس کا سمبل یہ لگاتے تھے کہ اسے جوتیوں کا ہار پہناتے تھے اور تھوڑا سا صاف صفائی رکھتے تھے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدی کا جانور پہچان میں آئے، اسی لیے تھوڑا سا کٹ لگا کے وہ خون کو تھوڑا سا مل دیتے تھے تاکہ وہ ریڈ کلر میں ہو تو وہ پہچان میں آ جاتا تھا کہ یہ ہدی کا جانور ہے. اور جب وہ راستے سے گزرتا تھا تو اسے جو ہے وہ راستے میں جو بھی لوگ ہوتے تھے کبھی کبھار چھین لیا کرتے سامان. وہ ہدی کا جانور جیسے ہی پہچان میں آ جاتا تھا تو لوگ اسے ٹچ نہیں کرتے تھے، لوگ اسے چھیننا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا جانور ہے. باقی غیر حاجی کا جو یعنی جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں، جیسے عام لوگ ہم لوگ کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ قربانی کو ہدیہ کہا جاتا ہے. الہدیہ ہدیہ کہا جاتا ہے کہ وہ نارمل جانور ہے، وہ گھر میں جو ہے وہ قربان کیے جاتے ہیں مینا کے میدان جو خانہ کعبہ میں ہے اس کے علاوہ. تو یہ 2 کیٹیگریز ہے. حاجیوں کا جو قربانی والا جانور ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدی کہا ہے،
اور باقی لوگوں کا جانور کو ہدیہ کہا جاتا ہے. اچھا اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ غیر حاجی اور جو ہم لوگ ہیں نارمل سے لوگ وہ اور جو حج کرنے والے لوگ ہیں کیا اس کو جو ہے وہ قربانی کے موقع پہ بال اور ناخن جو ہے وہ اپنے سر اپنے جسم سے کوئی چیز ریموو یا کاٹنا نہیں چاہیے؟ تو حاجیوں کے لیے بھی وہی رول ہے جو قربانی دینے والے عام لوگ ہیں. یعنی اگر کوئی قربانی دینا چاہتا ہے تو 1 ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک یعنی قربانی کے جانور کو قربان کرنے تک اپنے جسم سے نہ تو ناخن کاٹنا ہے اور نہ تو بال، نہ تو مونچھیں تراشنی ہے، نہ تو زیر ناف کی بال، یہ سارا چیزیں. اور حاجیوں کے لیے احرام کھلنے تک جو ہے وہ یہ سارا چیز ریموو نہیں کرنا ہے. باقی جو ہے وہ احرام کھلنے کے بعد انہیں تو کمپلسری ہے کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم سر کے بال کٹوا لے. اور اس میں سنت ہے یہی، پریفریبل یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ سر کو منڈانا ہوتا ہے، بال کو سیو آف کرنا ہوتا ہے، سر کے بال. کھسی کا جو ہے وہ جانور اسے قربانی کیا جائے یا نہیں جائے کیونکہ اس میں اختلاف ہے، سنی شیعہ کا بھی اختلاف ہے اور سنیوں میں بھی ایک آف سوٹ ایسا ہے جو اس میں اختلاف کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کھسیوں کا جانور جو ہے وہ قربان نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس میں سیکسول جو ہے وہ ڈسبلیٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی جانور قربان کرو وہ بیسٹ ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو. تو سیکسول جو ڈسبلیڈ ہے وہ تو ایک سمجھ لے کہ ایک نقص ہے. تو شیعہ میں کچھ علماء، باقی تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جانور کا جو ہے وہ قربانی درست ہے. سنیوں میں بھی بہت سارے اتفاقی مسئلہ ہے کہ وہ درست کہتے ہیں. لیکن اگر یہ نقص میں ہے تو پھر قربانی کیسے درست ہوگی؟ تو دیکھیں یہ جو نقص اس میں ڈالا جاتا ہے وہ جانور جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہو کے جو خوبصورت ہو اس کے اس وجہ سے وہ ڈالا جاتا ہے. تو خوبصورتی کو اس میں دیکھا جائے گا اور مہنگے جانور جو اچھے ہو، جو اپنے لیے پریفریبل ہو، تو اسی لیے وہ سمجھے کہ میرے حساب سے وہ درست ہوگا قربانی دینا کیونکہ وہ تو اسی کے لیے درست کیا جاتا ہے، اسی لیے تو وہ کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے اچھے لگے، تندرست لگے. تو یہ چند سوالیں تھی جس کو میں نے ڈسکس کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.